بتائیں کہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو ہم دوڑے دوڑے عائشہ کے دربار میں جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے جا کے پوچھتے تھے، اور کبھی نامراد واپس نہیں آئے وہاں سے۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں علم کے میدان میں سب سے آگے تھی خواتین، تھا نا دور؟ عائشہ صدیقہ نمونے کی خاتون تھی علم کے میدان میں۔ اور اگر اجازت ہو تو عرض کروں، راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی، اپنا خون دینے والی، شہادت پانے والی، وہی پہلی خاتون ہے، خاتون ہی ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ نام بتائیے؟ سمیہ۔ آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی جانی پہچانی بات کہہ رہا ہوں۔ پھر اپنا مال لٹانے والی، سب سے زیادہ نمبر 1 پر جس مرد کو جس انسان کو رکھیں گے، جس شخصیت کو رکھیں گے، وہ بھی خاتون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے چلیے دعوت کے میدان میں، کمزوروں کو تو ہر ایک متوجہ کر لیتا ہے، لیکن بدلے جلیل ایک کڑیل جوان عمر فاروق کو اسلام کی دہلیز پر جس نے جھکایا ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ آج بھی ان کو موقع دیجیے خواتین کو کہ یہ زیادہ سے زیادہ دین سیکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے میں آگے بڑھیں، اپنے میدان میں رہیں اور آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امت کا نقشہ کچھ اور ہے۔ اور یہ جو 60 سال ہمارے گزرے ہیں پچھلے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنایا ہے۔ ایک اور راز کی بات آپ کو بتاؤں، میں نے غور کیا ہے، اسٹڈی کی ہے، اور امتوں کو بھی دیکھا ہے، عیسائیوں کو بھی دیکھا، یہودیوں کو بھی دیکھا، ہندوؤں کو بھی دیکھا، سکھوں کو بھی دیکھا، کسی امت کے نوجوان اپنے دین کے بارے میں وہ سنجیدگی نہیں رکھتے جو مسلمان کے بچے رکھتے ہیں۔ سچ نہیں کہہ رہا ہوں؟ بالکل سچا واقعہ۔ ہمارے بچپن کی بات اور ہے، آج کے دور کی بات کہتا ہوں۔ میں یہاں آیا ہوں، آسٹریلیا جاتا ہوں، جاپان جاتا ہوں، امریکہ جاتا ہوں، اور کہاں کہاں جاتا ہوں، سب کیوں بتاؤں آپ کو؟ لیکن آپ کو بات بتاؤں کہ جس سینٹر میں گیا، جس اسلامی تنظیم میں گیا، جس اسلامی ماحول میں گیا، ہر سینٹر میں چلے جائیے، ہر مسجد میں چلے جائیے، آپ کو 75% نوجوان نسل ملے گی۔ سوچئے کیا بات ہے یہ؟ اللہ کا کوئی منصوبہ ہے، منصوبہ اللہ نے بنا لیا، صرف رنگ بھرنا آپ کا کام ہے۔ کیا رنگ نہیں بھر سکتے؟ تیار ہو جائیے، اللہ کا کوئی منصوبہ ہے، یہ صدی اسلام کی ہے، اسلام آنے والا ہے، اس میں آپ کا حصہ رہے، اس میں آپ لگے رہیں، اور یہ کل کہہ سکیں کہ پروردگار جو اسلامی لہر چل رہی تھی، ہم بھی اس میں شریک تھے۔ کتنے شریک تھے حساب کتاب نہیں لگایا جائے گا، جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے، حساب ان سے ہوا جو حساب نہ نکلے۔ زیادہ حساب نہ لگائیے، لگ جائیے اس پر، اور اس کی فکر بھی نہ کیجیے کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو لوگ سن نہیں رہے ہیں، دھیرے دھیرے سنیں، سب سنتے ہیں۔ آج گوش پر آواز ہے، سب سننا چاہتے ہیں، بھوک ہے، طلب ہے، ہم نہیں پہنچ رہے، بڑے شوق سے سن رہا ہے زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے ہیں۔ آج دنیا سننا چاہتی ہے، پوچھنا چاہتی ہے، معلوم کرنا چاہتی ہے، اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ صاحب نے بہت سمجھایا، بہت مرتبہ گئے، کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں۔ وہ اپنے دل کے دروازے دھیرے دھیرے کھولیں گے، وہ اپنے دل کے دروازے دھیرے دھیرے کھولیں گے، دستک دے کر تھوڑا ٹھہرنا، فوراً لوٹنا آنا۔ تم اس کا میدان میں چلیں گے
ایک نبی نے 950 سال تک تبلیغ کی تو نہیں گھبرائے. قرآن کا بیان یہ مَآمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے جو اس کشتی میں بیٹھ گئے. 950 سال کوششیں کرنے کے بعد تو نہیں اکتائے. ہم نے ذرا سی کوشش کی اور اکتانے لگے. اکتائے نہیں، حالات بہت سازگار ہیں آپ کے لیے. اللہ کی مشیت متوجہ ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قدم بڑھائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. مولانا صاحب کی گفتگو کو ایک چھوٹے سے شعر میں سناتا ہوں. بڑی عجیب ہے ناداں دل کی خواہش یارب، بڑی عجیب ہے ناداں دل کی خواہش یارب، عمل کچھ بھی نہیں اور طلبگار جنت ہے. جی ساتھیو، اس کے بعد بھی جو ہے سوالات کا سلسلہ تو ہوگا اور بہت سے سوالات میرے ہاتھ میں پہنچ بھی چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں صدر تنظیم اسلامی ڈینمارک شہزاد بھائی کو، شہزاد عثمان بٹ صاحب کو، کہ وہ آئیں اور آپ سے اختتامی کلمات کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نہایت ہی محترم اور مکرم جناب محبوب الرحمان صاحب اور شیخ القرآن الحدیث مولانا عبد المالک، اور انتہائی محترم مکرم ہمارے بڑی دور سے تشریف لانے والے مہمان جن کی ابھی آپ نے باتیں سماعت فرمائی ہیں، مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، اور ڈینمارک میں بسنے والے میرے وہ نوجوان بھائی جو تعلیم کے حصول کے لیے سویڈن یا ڈینمارک میں آئے ہیں. اس کے علاوہ سماجی، مذہبی اور اسلامی مسجدوں کے تنظیمات کے منتظمین اور میری محترم اور مکرم مائیں اور بہنیں جو اس مجلس کے اندر تشریف رکھتی ہیں. اب تو آج یہی تھا کہ آنے والے مہمانوں کی باتیں سنی جائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس صبر اور تحمل کے ساتھ آپ حضرات نے، خواتین نے اور اسپیشلی بچوں نے اس پروگرام کو بڑے انعامات کے ساتھ پرتپاک اور بڑے اچھے طریقے سے سماعت فرمایا ہے، اس کے لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس مسجد میں باقاعدہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز جب ہم نے کیا تھا، یہ کچھ چند سال پہلے کی بات ہے، تو اس میں جب پہلا درس کا پروگرام مرتب کیا گیا تھا تو الحمدللہ اس میں خوش نصیب میں بھی تھا جس میں مجھے موضوع ملا تھا کہ مسجد کے آداب. اور وہ مسجد کے آداب جو میں نے منتخب کی تھی وہ بک، وہ انہی مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی تحریر کرتا تھی، آداب زندگی، جس کا ذکر ایک دو دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اسی کے اندر سے نکال کے آداب مسجد کے آداب جو ہیں وہ میں نے چند ساتھیوں کے ساتھ چند منٹ کے اندر وہ شیئر کیے تھے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ شخصیت خود ہمارے اندر، بلکہ ہم ان کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ تشریف، سارے احباب تشریف رکھتے ہیں مسجد کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کا آنا، آپ کا آنا، آپ کا اتنا ٹائم نکالنا اور ان کے فرمان کے مطابق کہ کوشش تو کم ہے لیکن اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. اسی کے جو ہے وہ امید سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری یہ اس محفل کو، آپ سب کے آنے کو، آپ سب کی اس طرح سماعت جو ہے وہ سماعت آپ نے جو پروگرام کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس سب چیزوں کو قبول فرمائے. آپ احباب کا ایک دفعہ بہت شکریہ. اب میں زیادہ جو ہے وہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ ابھی سوالات کا سلسلہ بعد میں شروع ہوگا. آپ احباب کو ٹائم دیا جائے گا سوالات کرنے کا. مولانا یوسف اصلاحی صاحب سے، عبد المالک صاحب سے علمی، فقہی، جس طرح کا بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. سوالات کچھ
میرے تک پہنچ چکے ہیں. خواتین نے سوالات لکھ کے بھیجے ہیں. آپ میں سے بھی کوئی صاحب اگر لکھ کے بھیجنا چاہے تو پیپر یہاں پہ موجود ہے, قلم موجود ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے جو سوالات میرے پاس موجود ہیں وہ میں بولوں گا, اور ان کو حضرات میں سے آپ اگر خود نامینیٹ کرنا چاہیں کہ کون جواب دے تو وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. بہرحال میں اب یہ مائک کا ایک رخ جو ہے وہ علماء کی طرف بڑھاتا ہوں, اور جو ہے وہ سلسلہ وار میں سوالات کو بھی دہراتا ہوں. سوالات تو ہوں گے. پہلا سوال ہے جی, اردو زبان میں جب اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح جب انگلش میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جبکہ نہ اللہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. اس بات کو ایک غیر مسلم کو اگر سمجھانا ہو تو کیسے سمجھایا جائے؟ کوئی ٹھوس دلیل دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب آرام کر رہا ہوں, 1 گھنٹہ بولا ہوں. یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت عجیب سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے. صرف اردو کی بات نہیں ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مذکر کے صیغے کے ساتھ خطاب فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی جب صفت آتی ہے یا نام آتا ہے تو ہمارے علماء نے اس سے بہت پہلے فیصلہ کر دیا ہے, اور آپ نے ایمان مجمل اگر یاد کیا ہو, اور آپ کو یاد ہوگا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے سارے ناموں پر, اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان ناموں کی حقیقت کیا ہے, وہی بہتر جانتا ہے. اس کی شان کے مطابق جو اس کا مفہوم ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, کما یلیق بشانہ. تو یہ تو مشہور صورت ہے, آپ کو سب کو یاد ہے, قل هو اللہ احد. احد مذکر کا صیغہ ہے, ہوا مذکر کا صیغہ ہے, ہی مؤنث ہوتا ہے, اور احد کا مؤنث ہے احدا. اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وجہ کا لفظ استعمال کیا, چہرے کا, کان کا, آنکھوں کا, ہاتھ کا, پاؤں کا. ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کی تشریح میں نہیں پڑھتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے, نہ اللہ کی ذات کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے. ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ بے نظیر اور بے مثال ہے, اس جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں. ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی حاکم ہے, اس کائنات کو پیدا کرنے والا, چلانے والا ہے, وہی منتظم ہے.
اور وہی جزا سزا دینے والا، اسی نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، اسی کے پاس سب کچھ ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اس کی تفصیل میں حقیقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حقیقت تک ہم سورج کی حقیقت تک جو ہمارے سامنے ہے اس تک نہیں پہنچ سکے۔ کوئی بتلائے زبان کی حقیقت، کوئی ڈاکٹر بتلائے بھئی یہ زبان کیوں بولتی ہے، ہاتھ کیوں نہیں بولتا، پہلے تو یہ بتلائیں نا، پھر پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ہاتھ سے پکڑتے پاؤں سے کیوں نہیں پکڑتے، پاؤں سے چلتے ہاتھ سے کیوں نہیں چلتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے ویسے ہی ہونا ہوگا۔ ہم حقیقت میں نہیں پڑھ سکتے، حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، اور قیامت کا روز ہوگا، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، زبان بند ہو جائے گی۔ اگر آواز مردوں تک پہنچ رہی ہے تو کیا عورت کو ترنم کے ساتھ نعت پڑھنا جائز ہے؟ عورتیں ترنم کے ساتھ عورتوں کو سنائیں، مردوں تک ان کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے، بلا سخت ضرورت کے، بلا مجبوری کے۔ مجبوری یہ ہے، کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، اور السلام علیکم ہے، وعلیکم السلام ہے، اس حد تک تو گنجائش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہے۔ عورتوں سے استفادہ کیا گیا، حضرت عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے کہ مرد بھی اپنی مشکل لے کر جاتے تھے اور وہ ان کو جواب دیتی تھی، سنتے تھے، میں ورا حجاب پردے کے پیچھے سے بات ہوتی تھی اور ضرورت پوری کی جاتی تھی۔ لیکن یہ تو ضرورت نہیں ہے ترنم کے ساتھ نعت، مرد سنیں، مردوں کی نعت نہیں سن سکتے۔ اگر کوئی مرد نعت خوان نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر عورت کی سن لیتے، لیکن جب مرد موجود ہیں مردوں کو سنانے کے لیے اور عورتیں موجود ہیں عورتوں کو سنانے کے لیے، تو اپنے اپنے دائرے میں کام کریں۔ ابھی مولانا نے فرمایا کہ عورتیں یہ وہ کام کریں اپنے دائرے میں، اپنے دائرے کے اندر کام کریں، مردوں کے دائرے میں نہیں، اپنے دائرے کے اندر کام کریں۔ جی اگلا جو ہے فقہی سوال ہے کہ جمعے اور عید جب اکٹھی ہو جائے یکجا ہونے پر کیا ایک خطبہ جو ہے اس پہ اکتفا کر دیا جائے گا؟ عید کے خطبے کے بعد کیا جمعہ اور فرقت جو ہے وہ فرض رہے گا کہ نہیں؟ عید کے دن عید کا خطبہ الگ ہے اور جمعے کا خطبہ الگ ہے، دو عیدیں جمع ہو گئی تو دونوں پڑھی جائیں گی، ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، دونوں پڑھی جائیں گی۔ اور اسی سے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا جمعے کا خطبہ عام حالات میں اگر جو ہے وہ فوت ہو جائے یا مس ہو جائے تو جو مقتدی ہے وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اس کا جمعے کی نماز ہو جائے گی یا کہ اس کا ظہر کی نماز ہوگی؟ ہاں، اگر جمعے کی رکعت کو اس نے پا لیا ہے، امام پہلی رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں ہے، قید میں ہے، قید تک پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا، جمعے کی نماز پڑھے گا۔ اور اگر قید میں بھی نہیں پہنچ سکا تو پھر ظہر کی نماز پڑھے۔ اب البتہ جمعے کے دن ظہر کی نماز باجماعت نہیں ہے، ظہر کے دن اکیلے آدمی نماز پڑھے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جمعے کے اندر کمی نہ آئے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جمعے کے نہ پہنچ سکے تو ظہر کی جماعت کر لیں گے، ظہر کی جماعت صحیح نہیں جمعے کے دن۔ ایک سوال جو ہے وہ یہاں کے حوالے سے پوچھا گیا ہے
کہ یورپین اگر کوئی مسلمان ہے وہ پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات میں بھی بڑھ کے پیش ہے، لیکن یہاں کے سسٹم کے مطابق ٹیکس بچاتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹیکس بچانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں کا جو سسٹم، یہاں کوئی عادلانہ سسٹم ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ ٹیکس بچانا جائز نہیں ہے۔ دیار غیر میں جہاں پہ بہت سے ملکی جو ہے مقیم ہیں، یہاں پہ کچھ احباب جو ہے وہ آغاز میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی شرعاً جائز ہے غیر قانونی کسی دوسرے ملک میں مقیم ہونا؟ غیر قانونی طور پر آنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی سے غلطی ہو گئی اور وہ آ گیا تو اپنے آپ کو قانونی بنانے کی کوشش کرے، اور اگر اس کو یہاں پر رہائش نہ ملے، حکومت اجازت نہ دے، تو پھر چھپ کر کے نہ رہے، واپس چلا جائے۔ سود کے حوالے سے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کچھ علماء اس بات پہ ایگری ہیں کہ اس معاشرے میں اپنا ایک گھر سود پہ لینا یا گاڑی لینا جائز ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں اس بارے میں اس سے پہلے فتویٰ دے چکا ہوں، اور یہ جو فتویٰ کونسل یورپ کی ہے اس کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ ایک مکان وہ لے سکتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سود میں اصل میں سود لینا حرام ہے، دینا جو ہے وہ اس وجہ سے حرام ہے کہ لینے والے کے ساتھ تعاون ہے، معصیت میں تعاون ہے، ورنہ دینا بذات خود حرام نہیں ہے، اس واسطے کہ دینے والا تو مظلوم ہے، لیکن اسلام کہتا ہے مظلوم بھی نہ بنو۔ آدمی مظلوم بنے گا تو ظالم ظلم کر سکے گا، اس واسطے اسلام نے تو روکا ہے کہ سود نہ دے تاکہ ظلم کو رواج نہ ملے، لیکن یہاں پر مسلمان کیونکہ ایسی حالت میں ہیں، اضطراری حالت میں ہیں، مجبوری کی حالت میں ہیں کہ اگر وہ کرائے پر مکان لیتے رہیں، کرائے پر ہی مکان وہ لیں، تو وہ کرایہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان قسطوں کے، جو قسطیں وہ سودی قرضے کی ادا کرتا ہے، اس سے وہ جو کرائے کی وہ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو زیادہ مظلوم بنانا ہے۔ کرایہ دینے والا اپنے آپ کو زیادہ مظلوم بناتا ہے بنسبت اس آدمی کے جو سودی قسطیں دیتا ہے، تو سودی قسطوں میں بھی مظلوم ہے اور کرائے میں بھی مظلوم ہے، لیکن سودی قسطیں دینے والا کم مظلوم ہے، اور کرایہ دینے والا زیادہ مظلوم ہے، تو زیادہ مظلوم بننا چاہیے کہ تھوڑا مظلوم بننا چاہیے؟ ظاہر بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ تھوڑا مظلوم بنے، ہر کوئی کہے گا تھوڑا مظلوم بنے، لیکن اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی ریاست میں سود کو لینا بھی منع ہوگا اور دینا بھی منع ہوگا، ظالم ظلم کو مکمل طور پر روکا جائے گا، اس کا قلع کما کیا جائے گا، لیکن کیا کیا جائے؟ اسلامی ممالک کے اندر تو سود رائج، اسلامی ریاستیں تو نہیں بنی، وہ اسلامی ممالک تو ہیں، لیکن وہاں پر اسلامی قوانین نافذ نہیں، سودی نظام نافذ نہیں، یہ ظلم تو وہاں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن وہاں لوگوں کے پاس ایسے حالات وسائل ہیں کہ ان وسائل کو اختیار کر کے لوگ اپنا مکان خود بنا سکتے ہیں، وہاں مجبوری نہیں ہے، تو لہذا وہاں دینا بھی جائز نہیں ہے، لینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر دینے کی گنجائش ہے، لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ گاڑی کے معاملے میں گاڑی بنیادی ضرورت نہیں ہے، گاڑی پر نہیں رہ سکتی، سودی قرضے پر گاڑی نہیں رہ سکتی۔ اس
کہ جو اگلا سوال ہے وہ مولانا یوسف اصلاحی صاحب سے پوچھا گیا ہے. اس کے مطابق بھائی نے پوچھا ہے کہ یورپ میں انشورنس سسٹم جو ہے یہ تقریباً ہر جگہ پہ ہے، لیکن کچھ انشورنس ہیں جو ہم اپنی مرضی سے چھوڑ بھی سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. انشورنس کیا حلال ہے یا اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بتائیے آپ. یہ انشورنس بھی اس کی بھی اجازت ہے کہ جو انشورنس آدمی چھوڑ بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، انشورنس کرا بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، وہ انشورنس تو نہ کرائے. لیکن جو مجبوری والی ہے، جس انشورنس کو آپ روک نہیں سکتے کہ آپ نے اگر گاڑی لینی ہے تو انشورنس لازمی ہے، جو لازمی انشورنس ہے وہ آپ کرا سکتے ہیں اور گاڑی لے سکتے ہیں، جو لازمی انشورنس. مذہب کا ماننے والا اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، جیسے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سچے ہیں. اس طرح باقی مذاہب والے بھی اگر ایسا ہی سمجھتے ہیں تو پھر اس طرح کے بلیف کو کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ پھر وائے اسلام. سیکنڈ، دور حاضر میں مسلمانوں کی اکثریت بائی برتھ مسلم ہے، اس طرح کے باقی مذاہب والے بھی بائی برتھ ریلیجن میں ہیں. اس پر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ بلکہ وہ جس ماحول، پیدائشی ماحول اور معاشرے میں تعلیم حاصل کرتا ہے اسی پہ ڈٹا ہے. جیسے کہ پاک و ہند میں شرح خواندگی بہت ہی کم ہے. جو غیر مسلم جس کو پوری طرح سے ماحول نہیں ملا جہاں پر وہ حق و باطل کو صحیح طرح سے اس میں تمیز نہیں کر سکتا. تو یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہمیشہ کا مسئلہ ہے. جو لوگ جس مذہب پر ہیں اس کو حق سمجھ کر ہی اس پر ہیں. مشرکین مکہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، بت پرست اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے. تو دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ فی الواقع حق کیا ہے، اس کو سوچنا تو پڑے گا. دلائل جس کے پاس حق کے ہوں وہ دلائل پیش کرے اور ان دلائل کی بنیاد پر جو چیز حق ثابت ہوگی وہ حق ہوگی. جو دلائل جس کے دلائل نہیں ہوں گی وہ باطل ہوگی. قرآن پاک کہتا ہے کہ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں، کفر کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہے کسی کے پاس کوئی دلیل تو پیش کرے، ہم اس کو مطمئن کریں گے. مسلمان کا کام ہے مطمئن کرے. تو دلائل تو توحید کے ہیں، دلائل تو رسالت کے ہیں، دلائل تو آخرت کے ہیں. اور ایک انسان جو توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو وہ جزا اور سزا کا منتظر ہے. اور جو ان چیزوں کو نہیں مانتا تو کسی چیز کا منتظر ہے. جن کو لوگ معبود مانتے ہیں ان کے پاس تو جزا سزا ہے نہیں. ابھی میں نے تو قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی تھی اس کی روشنی میں نے کہا جن کے پیچھے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ سارے فقیر ہیں، کسی کو کیا دے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. تو دلائل موجود ہے، قرآن پاک دلائل دیتا ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں، انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے. نیکسٹ کویسچن ہے جی. صحیح بخاری میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ہاں حضرت نے آلات زراعت دیکھے تو فرمایا کہ جس قوم کے جس گھر میں یہ آلات داخل ہوں گے وہاں اللہ ذلت داخل فرماتا ہے. براہ کرم اس کی وضاحت فرمائیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ آلات زراعت میں آدمی ایسا لگ جائے کہ نماز رہ جائے، روزہ رہ جائے، دین رہ جائے، نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے. ایسے آلات زراعت جو ہے وہ ذلت کا سامان ہے. اور ایسی تجارت بھی ذلت کا سامان ہے، کہ ایسی ملازمت بھی ذلت کا سامان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کی ایک چیز آپ کے سامنے آئی اور آپ نے بیان فرما دی کہ شانوں کو متنبع کیا. آدمی کا جو پیشہ ہوتا ہے نا تو آدمی اس میں تکلیف ہو
اس کے میں غرق ہو جاتا ہے اگرچہ اس کو تکلیف ہو.